بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، کہ اللہ کے رسول یہ جو دین کے کافی سارے احکامات میں نے سیکھ لیے ہیں، دلنی علی عمل اتشبث بہ، اب مجھے کوئی آپ ایسا عمل سکھائیے جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، وہ عمل جس کے ساتھ تمہیں چمٹ جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ بہت بڑا عمل ہے، لوگ اس کو عام طور پہ اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے بہت قیمتی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں کوئی تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، وہ عمل جو تمہارے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، اور اس سے بھی بہتر عمل کہ جب تم اپنے دشمن کے ساتھ ٹکراؤ اور دشمن تمہاری گردنیں اتارے اور تم دشمن کی گردنیں اتارو، اس سے بھی بہتر عمل، یعنی قتال فی سبیل اللہ سے بھی بہتر عمل ہے۔ ایسا عمل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو اعمال میں ہم اعمال جتنے بھی کرتے ہیں سب سے بہتر عمل ہے، جس سے درجات آدمی کے بہت بلند ہوتے ہیں، اگر آدمی سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس سے زیادہ بہتر یہ والا عمل ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر قتال فی سبیل اللہ کریں تو اس سے بھی زیادہ بہتر یہ والا عمل ہے۔ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ والا عمل تو ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً فرمایا، ذکر اللہ تعالی، بس اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ان سب سے اوپر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا تزال السنتهم رطبۃ من ذکر اللہ یدخلون الجنۃ وہم یضحکون، کہ وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو آئیے، جہاں اس زبان سے ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، غیبتیں، چغلیاں، مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، جو بہت کچھ ایسا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے بجائے کچھ ایسا کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ادا کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب وزن ہوگا تو بہت بھاری ہوں گے، اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ کو بہت پسند ہوں گے۔ بہت آسان سے الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا وقت لگتا ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن آپ کے اللہ کے نزدیک آپ کو پسندیدہ بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نہ بتاؤں؟ جنت کا خزانہ، آپ دیکھیے کہ یہاں دنیا میں لوگ ٹکے ٹکے کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت اور کاوش کرتے ہیں،
لیکن آپ کو جنت کے خزانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ یہ کس کو نہیں آتا، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو اس کلمے کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اس یاد کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ذکر کا ایک ایسا فائدہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو آدمی کا ہر لحظہ اس ذکر میں گزرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا مع عبدی حین ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر یہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ چند لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر لوگوں میں بیٹھ کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو آئیے اپنے اللہ کے نزدیک یاد کیے جانے والے بندے بنیں، نہ کہ غفلتوں کے ساتھ اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔